بعض لوگ مغالطے میں آ گئے، بعض دو تیسرے چوتھے درجے کے تھرڈ کلاس قسم کے اخباری نمائندوں کی شرارت پر وہ کرتے ہیں۔ میری نصیحت ہے علماء کو، کبھی اخباری چھوٹے درجے کے لوگ جو شرارتی ہوتے، کسی قومی اخبار نے ان کی بات کو نہیں لیا، کسی بڑے اخبار نے نہیں لیا، چھوٹے جو چوکوں پر بیچنے والے تھرڈ کلاس شام کے اخبار، ان کی شرارت سے بعض علماء کے بیان دو چار لوگوں کے چھپ گئے معاذ اللہ۔ کسی نے کہا کہ قادری صاحب نے استغفر اللہ معجزہ کا دعویٰ کر دیا، کسی نے کہا کرامت کا دعویٰ کر دیا۔ نادان لوگوں، جو حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص قیامت تک اپنے معجزہ کا دعویٰ کرے گا وہ تو مرتد اور کافر اور جہنمی ہو جائے گا۔ معجزات نبیوں کے ہوتے ہیں اور حضور کے ساتھ ختم ہو گئے، کس کی مجال ہے دعویٰ کرے؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ اور نہ ہی کرامت کا دعویٰ کیا۔ میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں نے تو زندگی میں کبھی دعویٰ کرامت کا نہ کیا، نہ میں صاحب کرامت ہوں، میں تو گناہگار، سیاہکار، ذلیل و خوار، بیکار سا آدمی ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، دعویٰ تو دور کی بات ہے، گمان بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ ہم عاجز سجدہ ریز ہے کہ مولا یہ نہ ہماری کوئی کرامت ہے نہ کسی کی، یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، رفعت ذکر مصطفیٰ کی شان ہے، یہ حضور کے نام کا معجزہ ہے، یہ مصطفیٰ کے معجزات کا تسلسل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ جو پوپ جس نے حرمت اور عزت مصطفیٰ کے خلاف بات کی تھی، یہ عالم کفر کے خلاف آسمانوں پر محمد کا نام لکھ کر پوری انسانیت کو حضور کی عظمت دکھانے کا معجزہ ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ہمارا کوئی دخل نہیں۔ ہم پہ اللہ کا کرم ہوا، میلاد کی مجلس قبول ہو گئی کہ حضور کا نام سایہ فگن ہو گیا، سایہ فگن ہو گیا۔ یہ قبولیت میلاد کی علامت تھی۔ اور یہ آج نہیں، مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم کراچی والے، انہوں نے شہادت کائنات کے نام سے کتاب لکھی تھی۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی مفتی محمد شفیع، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے جو شاگرد جلیل، شہادت کائنات انہی کی کتاب ہے نا، انہوں نے کتاب لکھی۔ اور انڈیا، بھوپال، امرتسر، لکھنؤ، حیدرآباد اور خدا جانے درجنوں شہر، مختلف سال، مختلف مہینے، مختلف تاریخیں، ایک تسلسل، اور پاکستان تک یہ سارا تسلسل لکھ کر کہ کن کن زمانوں میں، کن کن وقتوں میں، کہاں کہاں اس میں محمد آسمانوں پر، فضاؤں میں، بادلوں میں ظاہر ہوا، تاریخ لکھی۔ یہ کسی کا کمال نہیں ہے، یہ صرف اس میں محمد ہی کا کمال ہے۔ لہذا ایک تو لوگ بدگمانی سے بچا کریں، بدگمانی سے بچا کریں، جھوٹ سے بچیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی تہمت لگاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی قیامت تک اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تہمت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں۔ اور بیسک چیز کو بعض کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی قدرت کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کتب حدیث کو پڑھیے، کتب سیرت کو پڑھیے، کتب فضائل کو پڑھیے۔ میں نے آج اس لیے سارے امام سیوطی، امام قسطلانی، امام نبھانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام حلبی، قاضی ایاز، کل ائمہ کے تمام ابواب آپ کو کتابوں سے کوٹ کر دیے، پڑھیے، درجنوں واقعات ایسی قدرتوں کے دکھائیں، حضور کا اسم پاک لکھا ہوا۔ جی تو حاضرین محترم، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہمہ وقت پوری عالم علوی میں، کائنات ارض و سما کے جنتوں کے پتے پتے، دروازے پر، آسمانوں پر، جگہ جگہ اس میں محمد رقم ہے، مگر ہم نابینا ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ نگاہ والے دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے ہم جیسے نابینوں کو بھی دکھا دیتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے پتا پتا، ذرہ ذرہ، بوٹا بوٹا، شجر شجر، حجر حجر، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مگر ہم اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مگر ملا علی قاری نے بیان کیا شرح شفا میں، مگر ہم سن، جس طرح ہم اللہ کی تسبیح ہر شے میں ہے ہم سن نہیں سکتے، اس طرح کائنات علوی میں اور کائنات بالا کے ہر مقام بالا پر اسم محمد ہے،
مگر ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. کبھی کبھی جیسے وہ پتھروں سے بلوا دیتا ہے، اس طرح کبھی کبھی نام محمد لکھ کے چمکا کر دنیا کو دکھا دیتا ہے تاکہ کمزور ایمانوں کو پھر تقویت مل جائے. آج ایمان ڈگمگا رہے ہیں، لوگوں کو تعلق بارگاہ رسالت سے کمزور ہو رہا تھا، محبت اور ادب کا رشتہ کمزور ہو رہا تھا، ایمان متزلزل ہیں، کفر و طاغوت کا حملہ ہے امت مسلمہ کے ایمان پر. ایسے جب وقت آتے ہیں، مشکل وقت امت کے ایمان پر، تو اللہ تعالیٰ نشانیاں ظاہر فرماتا ہے اپنی قدرت اور محبوب کے معجزات کو اور آیات کو، نشانیوں کو ظاہر کر کے حضور کی امت کے متزلزل ایمانوں کو اور ڈگمگاتی کشتیوں کو پھر مضبوطی سے کنارے پر لگانے کے لیے آیات و معجزات ظاہر کرتا ہے اور اپنی قدرت اور کرشمے ظاہر کرتا ہے. اس کو نیک نیتی سے پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے اور امتی کو خوش ہونا چاہیے کہ آقا کا اسم پاک آسمانوں پر روشن ہو گیا. ارے وہ کیا امتی ہے کہ محبوب نبی کا نام روشن ہو اور وہ اس میں طرح طرح کے کیڑے نکالے. اللہ تبارک و تعالی، اور یہ ذکر ہے حضور کی، ذکر کی بلندی ہے. یہی صلاۃ اور سلام میں مقصود یہ ہے کہ پکار کے حضور کے ذکر کی بلندی کرتے رہو، نمازوں میں سلام پڑھتے رہو، ہمہ وقت درود پڑھتے رہو، میں اس کا ذکر بلند کرتا رہوں، میں درود بھیجتا رہوں اور میں ان کی بلندیوں کو ہمہ وقت ترقی دیتا چلا جاؤں. یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا بھی منظر ہے، اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کا بھی منظر ہے، اور ان من شیء الا یسبح بحمدہ کا بھی منظر ہے. یہ سب مظاہر ہیں. دوستو، حضور کے اس میلاد کے مہینے میں اپنے رشتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے محبت کے، ادب کے، اتباع کے، تعظیم و تکریم کے، اسوہ حسنہ کی پیروی کے، غلامی کے رشتے جوڑ لو. کٹے ہوئے رشتے پھر سے مضبوط کر لو. محبت کی بستیاں اجڑ گئی ہیں، پھر سے موسم بہار لاؤ. پھر سے اجڑے ہوئے درختوں، ایمان کے اجڑے ہوئے درختوں کو سرسبز اور ہرا بھرا کر لو محبت رسول اور اتباع رسول کے فیض سے. گنبد خضرا کی سرکار سے اپنا تعلق جوڑ لو تاکہ خدا بھی ہمیں اپنی بندگی میں قبول کر لے. اس موسم، اس وقت، اس مہینہ، اور یہ زمانہ زندگی کا بھروسہ نہیں، اس سے فائدہ اٹھاؤ. معلوم نہیں کب بلاوا آ جائے. تاخیر کیے بغیر مصطفیٰ کے ہو جاؤ اور خدا کے ہو جاؤ. بس رشتے ناتے مادی دنیا کے حرص و لالچ سے توڑ لو اور خدا و مصطفیٰ سے رشتے جوڑ لو. یہ امت اگر رشتہ ٹوٹا ہوا پھر سے جوڑ لے تو دنیا میں بھی اس کی ذلت اور رسوائی کے دن ختم ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت، برزخ اور آخرت میں عظمت، عزت اور شفاعت اور اللہ کی بارگاہ سے عزت پذیرائی ہوگی. میں اختتام پر اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد اور عظمت ذکر مصطفیٰ کے اس انعقاد پر ARY کو، اور خاص طور پہ چونکہ یہ چینل QTV کا ہے، اور الحاج عبدالرؤوف صاحب کو، الحاج جان محمد صاحب کو اور الحاج عبدالرزاق صاحب کو، اس پورے خاندان کو QTV اور ان کے پورے نیٹ ورک کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خدمت مصطفیٰ کی توفیق دی ہے، خدمت اسلام کی توفیق دی ہے، اور اپنے وسائل حضور کی نوکری پہ خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی، ہمیں بھی، آپ کو اور ساری امت کو مرتے دم تک حضور کی نوکری میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنی چاکری میں رکھے. اسی میں دنیا اور آخرت کی عزت اور فلاح ہے، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على